اور سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الانعام، الانعام نعم کی جمع ہے، اور نعم کہتے ہیں پالتو جانوروں کو، مویشیوں کو۔ ان کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ بھی آتا ہے۔ بہیمۃ الانعام، مویشی جانور، پالتو جانور جو انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، انسان ان کے قریب رہتے ہیں، وہ انسانوں کے قریب رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت، سورہ المائدہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور سورہ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العزت اسی حوالے سے بہت ساری باتیں جو وہاں نہیں بھی بیان ہوئی وہ انشاءاللہ یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، سورہ الانعام مکی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی کہ پوری کی پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی ایک ہی دفعہ میں، سوائے اس کی چند آیات کے سوا باقی پوری سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی مرتبہ میں تقریباً نازل ہوئی۔ اور یہ چھوٹی موٹی سورت نہیں ہے، بلکہ یہ 1.25 پارے پر مشتمل سورت ہے۔ 1.25 پارہ یعنی یہ 3 پاؤ 7ویں پارے کے اور آدھا پارہ 8واں، 1.25 پارہ بنتا ہے۔ یہ 1.25 پارہ پورے کا پورا یہ اس سورت پر مشتمل ہے۔ تو اکٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور مکہ میں نازل ہوئی۔ تو جی شروع کرتے ہیں، باقی تفاصیل انشاءاللہ اس کی ساتھ ساتھ۔ مکی صورتوں میں ہم نے یہ بات بہت دیکھی ہے، ان کے مضامین تفصیلی ہوتے ہیں، مضامین تفصیلی ہوتے ہیں لیکن محدود ہوتے ہیں۔ محدود کا مطلب یہ ہے زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے مکی صورتوں میں وہ 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ 4 چیزوں پر: اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی قدرتوں کا اظہار، اس کی وحدانیت کا تذکرہ۔ نمبر 2، رسولوں پر ایمان اور ان کا تذکرہ، ان کی عظمت، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، کتابوں پر ایمان، جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اور نمبر 4، آخرت پر ایمان۔ دوسرے لفظوں میں مکی صورتوں میں ایمان کی تعلیم اور ایمان کا تذکرہ اور ایمانیات کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جب شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شروع بھی اللہ رب العزت کی صفات سے ہوتی ہے، اور جو یہ صورت آگے چلتی ہے تو اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، الحمدللہ تمام صفات کا مالک اللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ذاتی ہے، اور اللہ کے سوا جس کے پاس جو کچھ ہے، میں صرف انسان کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جنات و شیاطین ہوں، اور چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، جس کسی کے اندر کوئی صفت، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے۔ اسی لیے چونکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ از خود ہر چیز کے خود مالک ہیں، اسی لیے الحمدللہ، تعریف پھر اللہ ہی کی ہے، اور ہر طرح کی تعریف کے لائق اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، گویا اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی حمد ہونی چاہیے۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو،
جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض، اور جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اور یہ پڑھنے میں دو لفظ ہیں، آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ زمینوں کا خالق ہے، پڑھنے میں دو لفظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت میں جائیں، اس کی حقیقت میں، بلکہ یہ تو بڑی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ صرف زمین کا اوپر والا حصہ اور اس پہلے آسمان کا نیچے والا حصہ، خیر یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے کروڑہا میل نیچے آ کر، میں کروڑہا میل کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی بات نہیں، اور میں میٹرز کی بات نہیں کر رہا، فٹ یا میٹرز کی بات نہیں کر رہا، کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ کروڑہا کلومیٹر نیچے آ کر جو کائنات ہمارے سامنے جس تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو سوچ کے سمجھ کے نا وہ عقل جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اوپر کیا ہے، پھر آسمانوں میں کیا ہے، اور پھر 7 آسمان، اور پھر زمین، اور پھر ساتوں زمینیں۔ الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو پیدا کیا، وجعل، اور اسی نے بنائے، الظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی، اسی نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ دیکھیں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں روشنی نہیں ہے، مختلف چیزوں کو، مثال کے طور پر آپ یہ دروازہ بند کر دیں، یہ لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے گا۔ سوال یہ کہ یہاں اندھیرا کیوں ہوگا، روشنی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اندھیرا جو ہے یہ کس نے اس کو کس نے وجود دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے۔ اچھا رات ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کس نے وجود دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو اور روشنی ہو، سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، صرف روشنی ہو۔ بالکل، جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں چاند نہیں ہے، جنت میں ستارے نہیں ہیں، روشنی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، رات ہو گئی ہے تو اندھیرا ہے۔ تو یہ اندھیرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی یہ شکل بنا دی ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو سورج نہ ہو، چاند نہ ہو اور پھر بھی روشنی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ وجعل الظلمات، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بنائے، وہ نور، اور روشنی بنائی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو روشنی دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کیا وہ روشنی اپنی طرف سے دے رہی ہیں؟ تو ہم نے پڑھا ہے اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کے اندر ہر چیز جس کو نور روشنی ملی ہے اللہ نے دی ہے۔ اس لیے نور کا ترجمہ ہے وہاں پر منور، جو روشنی دینے والا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے روشنی بنائی۔ تو جب آسمان اس نے بنائے، اور جب زمینیں اس نے بنائی، اور جب روشنیاں اس نے بنائی، اور جب اندھیرے اس نے بنائے، تو پھر تعریف اسی کی بنتی۔ ثم، پھر بھی، الذین کفروا، جو کافر ہیں، پھر بھی جو کافر ہیں، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ لفظی معنی برابر ٹھہرانا، اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یہی شرک ہے۔ پھر بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر ہیں وہ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ برابری کے لیے کمال کا برابر ہونا ضروری ہے، کمال کا برابر ہونا ضروری، برابری کے لیے۔ مثلا ہم کہتے ہیں بھائی یہ 2 انجینئر ہیں، اچھا ہاں جی، کمال کیا ہے؟ یہ دیکھو اس انجینئر نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور اس انجینئر نے یہ بلڈنگ بنائی، ہاں یار ویسے اب کمپٹیشن ہے، اب تقابل ہے کہ ان میں سے کون بڑا ہے۔ ہم مانتے ہیں دونوں انجینئر ہیں، دونوں نے کمال دکھایا ہے۔ اچھا جی، جن کو اللہ کے برابر بنا رہے ہو دکھاؤ کمال ان کا، ان کا کمال کچھ بھی نہیں بھائی، ان کا کوئی کمال نہیں، کوئی کوالٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ رب کہاں سے ہوا؟ پھر وہ کہاں سے خدا ہوا ہے؟ یہ بڑی عقلی سی بات ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون،
اللہ نے تو یہ بنایا یہ بنایا یہ کائنات، تو ہم کہتے ہیں وہ رب ہے۔ جن کو تم کہتے ہو رب ہے، دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ ہوا، وہ اللہ ہی ہے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم، پھر، قضا، مقرر کی، اجلا، ایک مدت، ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک وقت متعین کیا۔ وقت متعین کیا یعنی ہر انسان مرے گا، اس کی موت کا وقت متعین ہے۔ اچھا، یہاں بڑی ہی مزے کی بات ہے، بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، کوئی اللہ پر ایمان لائے، کوئی خدا کے وجود کا ہی منکر ہو جائے، اس سے پوچھے ہاں بھائی آپ کب تک زندہ رہیں گے؟ پتہ نہیں۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کائنات کے اندر کسی خدا کا وجود نہیں ہے، آپ کہتے ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان خود مالک ہے، مرضی کا مختار ہے، یہ انسان کب مرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کسی انسان سے پوچھو، تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ تو کب مرے گا اور کب تک زندہ رہے گا؟ وہ کہے گا جی نہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی تو ہے نا جس نے فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، ثم قضا اجلا، وہ اللہ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کی زندگی کا ایک وقت متعین کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وَأَجَلٌ، اور ایک مدت، مسمن، متعین، عندہ، اس کے ہاں اور بھی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ کے ہاں ایک متعین مدت اور بھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ پوری کائنات۔ ایک انسان کی موت، ایک پوری کائنات کی موت۔ انسان کی موت، اس کا تعین بھی اللہ نے کیا ہے اور وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پوری کائنات کی موت، اس کا تعین بھی اللہ نے کیا ہے اور اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ثم قضا اجلا، انسان کو پیدا کرنا، اس کا اختیار اور اس کا فیصلہ اور اس کی قدرت اللہ کی ہے۔ انسان کا مرنا، اس کا فیصلہ، قدرت، اختیار اللہ کی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات، اس کا بنانا، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا اختیار اللہ کا ہے، اور پھر اس کائنات کا خاتمہ، اس کی قدرت، اس کا وقت، اس کا فیصلہ، یہ اللہ کا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے تمہاری ایک مدت متعین کی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت اللہ کے ہاں متعین اور بھی ہے، وہ آخرت کی ہے۔ ثم، پھر بھی، انتم، تم، تمترون، شک کرتے ہو۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ اللہ کی قدرت میں اور اس کی صفات میں اور اس کی وحدانیت میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ، وہی ہے، اللہ، اللہ، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمینوں میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار، زمینوں میں بھی اسی کا اختیار۔ آسمانوں میں بھی اسی کی قدرت، زمینوں میں بھی اس کی قدرت۔ کوئی اس کی قدرت سے، اس کے فیصلے سے لمحہ بھر انحراف نہیں کر سکتا۔ لمحہ بھر، یہ سورج چل رہا ہے نا، اور اس سورج کی نسبت سے ہمارے اس نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ سورج کا نظام، سورج کی اللہ تعالیٰ نے نا ایک رفتار متعین کی ہے، اور یہ بہت تیز رفتار ہے، یہ چھوٹی موٹی رفتار نہیں ہے۔ یہ غالباً ایک سیکنڈ کے اندر کوئی 18 سے 20 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہے سورج کی، سیکنڈ کے اندر اس سے بھی زیادہ سورج کی رفتار ہے۔ اگر سورج صرف ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے، جب سے بنا ہے وہ چل رہا ہے، اگر سورج ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے، صرف ایک سیکنڈ، یہ سیکنڈ
پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جو آسمانوں کے اندر بھی اللہ ہے اور زمینوں کے اندر بھی اللہ ہے۔ یعلم، اور وہ جانتا ہے، سرکم، تمہاری ہر خفیہ بات اور خفیہ چیز کو، وجہرکم، اور تمہاری ہر ظاہری چیز اور ظاہری بات کو، تمہاری خفیہ چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ میں جب عمرے پہ تھا نا، بہت لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ جو مخصوص مواقع تھے، جیسے 27ویں شب تھی، 29ویں شب تھی، عید کا دن تھا، میں نے نا یوں سمجھیے کہ اللہ کو نا بڑے قریب سے محسوس کیا، بہت قریب سے، کروڑوں لاکھوں لوگ، عبادات، نیکی، ذکر، نماز، قرآن، سب۔ میں سوچنے لگا اس شور میں، رش میں، اللہ کو میری چیز کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں بھی ہوں یہاں کہیں، اور میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر قرآن کی یہ آیات بتاتی ہیں، ہاں بھائی اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں، میں اگر کوئی حرکت کرتا ہوں چھوٹی موٹی تو کسی کو پتہ نہیں چلنا، کسی کو نہیں پتہ چلنا، لیکن وہ ایک اللہ وہ ہے کہ جو حرکت تو دور کی بات ہے، میں نے ذہن میں حرکت کا سوچا ہے نا، اس کو وہی پتہ چلتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ کا علم کیا ہے، کمال نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کائنات کے اندر، پوری کائنات میں آوازیں کتنی ہیں، ہم اپنی کاؤنٹنگ میں ان کو شمار نہیں کر سکتے جی 1 ارب آواز ہوگی، 1 کھرب آواز ہوگی، ارے بھائی نہیں، یہ تو انسان ہے نا، اربوں میں تو انسان ہے، جانور، جنات، شیاطین، حشرات الارض، ہوائیں، درخت، پھر پتہ نہیں اللہ کی کون سی مخلوقات، کتنی مخلوقات۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر آواز کو الگ الگ سن رہا ہے۔ الحمدللہ، تعریف اس کی بنتی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ جاہل اوروں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہیں۔ ثم انتم تمترون، اور لوگ اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر، وہو اللہ فی السماوات وفی الارض۔ اور بات صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے، ہم نے قرآن کریم میں بے شمار واقعات پڑھے ہیں اور ہم پڑھیں گے، بے شمار واقعات پڑھے ہیں اور ہم پڑھیں گے۔ لوگ جو سوچ رہے ہوتے تھے نا، سوچ رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وحی بنا کر نازل فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وحی بنا کر، یہ سوچ رہا تھا یہ بندہ، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ سوچا تھا، اس کے دل میں یہ خیال تھا، یہ کہنے لگا تھا۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کرتے ہو۔ وَمَا، اور نہیں، تَأْتِي، آتی ان کے پاس، وَمَا تَأْتِي، اور نہیں آتی ان لوگوں کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، آیات نشانیاں، ربہم ان کے رب، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے، الا، مگر، کانو، یہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، منہ موڑنے والے، الا کانو عنہا معرضین، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے، اور ہی نہیں کرتے۔ ابھی انشاءاللہ آپ سبق پڑھ کے باہر نکلیں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باہر بڑا شاندار موسم ہے، حالانکہ آج دن کو بہت گھٹن تھی، حبس تھا، پسینہ تھا، کوئی حد نہیں تھی،
ابھی اب باہر نکلیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یکدم موسم بڑا خوشگوار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی یہ ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے، ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے موسم خوشگوار. یہ کیا ہے؟ ہر لمحے اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہا ہے. یہ آپ گھٹن ہے، خوف سے جان نکل رہی، اور یہ ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے شاندار، طبیعت خوش ہو رہی. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم. باہر نکلیں دن کو کسی رونق والی جگہ پر، آپ کو وہاں ایک جگہ پر 25-30 پھل ملیں گے. رنگ کیا ہے؟ ایک کا پیلا. رنگ کیا ہے؟ ایک کا سبز. رنگ کیا ہے؟ ایک کا گہرا زرد. رنگ کیا ہے؟ ایک کا براؤن. رنگ کیا ہے؟ ایک کا سفید. رنگ کیا ہے؟ یلو. رنگ کیا ہے؟ یہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور لوگوں کے سامنے ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانیاں آتی ہیں لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، جبکہ ہر چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہوگی، جبکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی، اور اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ مختلف کلرز ہیں، چلو اس میں انسان نے حصہ ڈالا ہے، اس کو یہ رنگ دے دیا، اس کو یہ رنگ دے دیا. یہ مثلا یہ دیکھیں آپ، بہت سارے کلرز ہیں، انسان نے ان رنگوں کو مکس کیا ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، لیکن اربہا خربہا چیزیں وہ ہیں انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اس کائنات کو بنانے والی کوئی ہستی چھوٹی نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمیں اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ اللہ کی قدرت کا صرف 1% ہے، 1% سے بھی کم. اچھا اللہ کی قدرت کا 1% لگا لیں، اور اس 1% میں سے، اب مزے کی بات سننے والی، اس 1% میں سے ہم جو ہیں وہ 10، اس 1% کا بھی 10% ہم دیکھ پاتے ہیں، 90% ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. ہم 90% ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، صرف 1% کا 10واں حصہ ہم دیکھ پاتے ہیں. 90% تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ ہے. یہ تو سوشل میڈیا نے چند چیزیں ہمیں دکھائی ہیں، ہماری عقلیں یہ کچھ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ بھی دنیا کے اندر مناظر ہیں. دنگ حیران ہم. ابھی 1% آپ اندازہ لگائیں جب آخرت میں اللہ اپنی قدرت کے بقیہ 99% اور 99 حصے ظاہر کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے اس جہان کا وقت تھوڑا رکھا ہے، اور یہاں اللہ نے اپنی بہت تھوڑی قدرت کا اظہار کیا ہے، اور اللہ نے اپنی زیادہ قدرت، بہت زیادہ قدرت آخرت میں رکھی ہے. اس لیے وہاں کا جو وقت دورانیہ ہے وہ بھی اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے، وہ بھی اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم. جو بھی نشانی لوگوں کے پاس آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں. فقد یقیناً کذبوا لوگوں نے جھٹلایا بالحق حق کو، لما جب جاءہم یہ حق ان کے پاس آیا. لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب یہ حق ان کے پاس آیا. فسوف جلد ہی، عن قریب، یأتی آ جائیں گی، ہم ان کے پاس، فسوف یأتیہم جلد ہی آ جائیں گی ان کے پاس، انباء خبریں یا حقائق آپ کہنے، ماں ان چیزوں کی خبریں، کانو ہیں یہ، بہی جن کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، بہت جلد ان کے حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے، بہت جلد ان کی حقیقتیں ان کے سامنے آ جائیں گی. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ حق ان کے پاس آیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جن چیزوں کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں بہت جلد ان چیزوں کی حقیقتیں ان کے سامنے
آ جائیں گی، یا جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی حقیقتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ بس آج یہاں تک، ایک دفعہ میں پھر دہرا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وجعل الظلمات اور اللہ نے اندھیروں کو بنایا، والنور اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، اور پھر اللہ نے تمہارا ایک وقت متعین کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور وقت مقررہ ہے اللہ کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ اللہ کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہو یا شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور وہی اللہ ہے زمینوں میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے ہر خفیہ چیز کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ہر ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی ان کے پاس نشانیاں آتی ہیں ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، انہوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آ گیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جن چیزوں کا مذاق اڑا رہے تھے بہت جلد ان کے حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔